اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ میرے آقا دو جہاں پر لاکھوں کروڑوں درود اور سلام۔ دل کی بات کرتے ہو یہ جان کر بھی کہ میرے آقا پر قربان ہو جانی ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ آج میں آپ سے اپنی ایک پیاری سی بہن کا واقعہ شیئر کر رہی ہوں جو ان کی اپنی حقیقی زندگی کا ہے۔ آپ سن کر خود حیران ہو جائیں گے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ خود موٹیویشنل ہے اور اسے سن کر آپ کا دل خود کرے گا کہ درود شریف پڑھنے کو۔ انشاءاللہ آپ کی عادت بن جائے گی درود شریف پڑھنے کی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز کائنڈلی میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک بہن کہتے ہیں کہ آپ سے اپنا ایک بہت پیارا سا میں نے انسٹنٹ شیئر کرنا ہے۔ مجھ سے کہتی جو میرے اور میرے آپ کے لیے بہت زیادہ موٹیویشنل ہوگا۔ انشاءاللہ سب سبحان اللہ کہہ کر درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لیں گے۔ وہ کہتی ہے کہ 2018 میں ایم بی اے کر رہی تھی۔ یونیورسٹی میرے گھر کے بالکل قریب تھی، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد میری شادی ہو گئی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی کیونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ جو لڑکی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ میں اکلوتی بیٹی ہوں اپنے والدین کی۔ شوہر بھی بہت اچھے ملے، سسرال والے بہت اچھے ملے، عزت کرنے لگے اور کسی بھی چیز سے کبھی نہیں روکا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد میری ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام میں نے ایجل رکھا۔ اس کو خود اچھی اسکول میں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ میری لائف بہت اچھی گزر رہی تھی۔ 9 سال گزر گئے شادی۔ ایک روز میرے شوہر میرے کمرے میں آئے۔ میرے شوہر کا نام علی تھا۔ آ کر خاموشی سے لیٹ گئے، مجھ سے بات بھی نہیں کی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وجہ بتانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اصرار کیا لیکن مجھے غصے سے انکار کیا اور سو گئے۔ ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر بہت دکھ محسوس کیا اور اپنی بیٹی کو کھانا دے کر سلا دیا۔ جو ہی اگلے روز میں نے ان کی شرٹ پریس کی اور ان کی ٹائی لگانے کے لیے آگے بڑھی تو انہوں نے اپنی شرٹ میرے ہاتھوں سے کھینچی اور بولے ادھر دو مجھے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی، میں خود کر لوں گا۔ اس بات پر ابھی میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ رات کو جب وہ کام سے واپس گھر لوٹے تو ان کے فون پر مسلسل بیل بج رہی تھی۔ وہ واش روم میں تھے، اپنا فون انہوں نے بیڈ پر رکھ کر گئے ہوئے تھے۔ فون مسلسل بج رہا تھا تو میں نے اٹھا لیا۔ میرے اٹھانے پر وہ کال تو نہیں تھی لیکن وہ میسیجز کی بیل آ رہی تھی۔ ابھی وہ واش روم سے باہر نہیں آئے تھے کہ میری نظر ایک میسیج پہ پڑی تو دیکھا وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ نکاح کا دن کون سی تاریخ پر رکھیں، اور وہ میسیج بھیجنے والی کا نام آمنہ تھا۔ یہ دیکھ کر میں ایک دم دماغ گھوم گیا اور پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے مزید اوپر کیا تو وہاں پر ایک اور میسیج موجود تھا جس میں لکھا ہوا تھا آمنہ ہم خود بیٹھ کر نکاح کی تاریخ فکس کریں گے۔ جیسے ہی واش روم سے وہ باہر آئے تو انہوں نے میرے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیا اور میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور مجھے دھکا بھی دے دیا۔ میں زور و قطار رونے لگی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ آمنہ۔ تو انہوں نے کہا میں شادی کر رہا ہوں اور تم کو اپنی زندگی سے باہر کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے۔ میں تو بستر پر سر رکھ کر زور و قطار روتی رہی۔ مجھے ہوش ہی نہیں رہا، روتے روتے مجھے نیند آ گئی۔ اس کے بعد خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک تسبیح مجھے دی گئی ہے
اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ دیوار پر لکھا ہوا مجھے نظر آیا درود شریف. بس اتنا ہی دیوار پر لکھا نظر آیا، درود شریف. مجھے خواب دیکھنے کی دیر ہی تھی کہ فوراً میری آنکھ کھل گئی اور ایک دم میرا سر چکرانے لگا. میں نے فوراً وضو کیا اور تہجد کا وقت تھا. وہ کوئی بھی موجود نہیں تھا میرے پاس. میں نے جائے نماز بچھایا اور نوافل ادا کرنے شروع کر دیے. جیسے ہی نوافل پڑھنا مکمل کر لیا، اس کے بعد میں نے اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. کیونکہ جب میں نے خواب دیکھنے کے بعد آنکھ کھولی تھی تو وہ تہجد کا ہی وقت تھا، اور اس خواب میں مجھے درود شریف اور تسبیح پڑھنے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. ان کے نکاح میں کچھ ہی دن باقی تھے ابھی. میں نے روز کا معمول بنا لیا. تہجد کے وقت درود شریف کی میں نے کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا. میں کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ میں اپنے گھر میں بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی. وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان تھے. میں نے درود شریف دن اور رات پڑھنا شروع کر دیا. ایک دن وہ پانی کا گلاس پینے کے لیے ٹیبل پر رکھتے تھے. میں نے فوراً درود شریف پڑھ کر پھونک مار دیا، اور جس پانی پر میں نے درود پاک پڑھا تھا اس کا تھوڑا سا پانی ان کے گلاس میں بھی شامل کر کے اپنے کمرے میں چلے گئی. وہ اپنی کرسی پر بیٹھے اور پانی کا گلاس اٹھایا اور پینا شروع کر دیا. یہ عمل میں نے روز جاری رکھا. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا. جب بھی وہ پانی پینے کے لیے اپنا گلاس ٹیبل پر رکھتے تو میں اس پانی کے گلاس پر پھونک مار دیتی اور درود شریف پڑھا ہوا پانی اس میں شامل کر دیتی. میں نے اس عمل کے ساتھ اپنی ساری نماز بھی جاری رکھی. 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی. رو رو کر میں نے اللہ پاک سے دعائیں مانگنی شروع کر دی. یا اللہ، ان کو راہ راست پر لے آئے. یہ بھٹک گئے ہیں. بچوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. یہ اچانک سب کیسے ہو گیا؟ میں رو رو کر گر گرا کر دعائیں کرتی تھی. میں نے کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد سنا کہ وہ آمنہ سے کال پر بات کر رہے تھے. آمنہ کی آواز باہر تک آ رہی تھی کیونکہ خاموشی بہت زیادہ تھی. آواز اتنی تھی کہ خاموشی کی وجہ سے ان کو وہاں خاموشی کی وجہ سے وہ جو ہیں وہ آمنہ کو بول رہے تھے ہم کل نکاح کر رہے ہیں. اس کے بعد آمنہ نے بولا کہ میرا ویزا لگ چکا ہے اور میں اپنے کزن کے ساتھ شادی کر رہی ہوں. میں اور زیادہ تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی. انہوں نے کہا تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی. میں نے تمہارے ساتھ اتنا وقت گزارا اور تم میرے ساتھ یہ کر رہی ہو. تم نے مجھے دھوکا دیا ہے. بس اتنی سی باتیں سنی اور سن کر اندر کمرے میں چلی گئی. میرے پاس درود شریف کی تسبیح تھی اور میرے منہ میں درود پاک میں پڑھتی جا رہی تھی. اتنے میں وہ اندر آئے، بچوں کو گلے لگایا اور مجھ سے معافی مانگنے لگے اور مجھے ہی گلے لگایا اور تھپکی دی اور مجھ سے بولے یہ تمہاری دعاؤں اور درود شریف پڑھنے کا نتیجہ ہے جو آج میں براہ راست پر آ چکا ہوں. میری زبان جیسے تھم سی گئی ہو اور آنکھیں نم ہو گئی ہوں. میں نے جائے نماز بچھایا اور نوافل ادا کیے. یا اللہ، تیرا شکر ہے. یہ میری زندگی کا ایک بہت پیارا معجزہ ہے جسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. یہ میری زندگی کا ایک بہت پیارا معجزہ ہے جسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. بہت بہت شکریہ. آپ نے میرے ساتھ اتنا پیارا اپنی زندگی کا ایک اتنا پیارا معجزہ شیئر کیا. اللہ پاک آپ کو اب جو آپ کی زندگی ہے اس میں ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے اور ہنستے مسکراتے اپنے شوہر کے ساتھ رکھے. آمین ثم آمین. تو میرے بہن بھائیوں، پیاری سی بہنوں، یہ ہے ان دونوں کی کہانی جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کس طرح اور اس کی زندگی بدل دیتے ہیں، اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں، ان کی زندگی کو مشکلوں سے پلٹ دیتے ہیں، مصیبتوں سے نکال کر اس کے لیے آسانیاں بڑھا دیتے ہیں. درود شریف پڑھنے والا اللہ پاک کے بہت زیادہ قریب رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں. وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کو خیر ہی ملتی ہے اور اس کو کامیابی ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے. پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں عطا فرماتے ہیں. اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. بے شک
ذرا سوچئے، ہم ایک بار درود پاک پڑھیں گے تو اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ اب اگر ہم دن میں ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو کتنا زیادہ افضل ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم درود شریف کس وقت پڑھیں اور ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے اور کون سا پڑھنا چاہیے۔ جو بھی پڑھتے ہیں اس میں خیر ہی خیر ہے۔ ہم دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں یہ بھی نہیں آتا تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی تو اپنی ہی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے درود ابراہیمی ایک بار مجھ پر پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنی کوئی چیز گھر پر رکھ کر بھول جاتے ہیں اور ہمیں یاد ہی نہیں آتی، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کہیں رکھ دی ہے، تو ہم زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہاں پہ رکھ دی ہے ہم نے۔ ہم ایک جگہ بیٹھ کر سوچتے رہتے ہیں لیکن ہمیں وہ چیز یاد ہی نہیں آتی۔ جب ہم نے کھوئی ہوئی چیز کو واپس لانا چاہتے ہیں تو ہم ایک بار درود پاک پڑھ لے تو وہ چیز فوراً ہمیں مل جاتی ہے۔ اس طرح ایک بچہ پیپر دینے کے لیے جب بیٹھتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ سوال پیپر میں کیا ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ سوال پیپر سلیبس کے اندر سے آیا ہے یا باہر سے آیا ہے، وہ پھر بھی بیٹھا رہتا ہے اپنی کرسی پر پیپر حل کرنے کے لیے۔ اگر وہ پیپر حل کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے اور درود شریف پڑھ کر شروع کرتا ہے تو جو سوال اسے بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے دماغ میں نہیں آ رہے ہوتے، وہ بھی اسے یاد آ جاتے ہیں اور وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی معاملے میں پریشان نہیں ہونا، چاہے وہ ہمارے پاس ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے لیکن ہم خود اسے نہیں جانتے۔ کبھی کسی کے پاس آتے ہیں، کبھی کسی کے پاس آتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس کا کوئی حل نہیں مل پاتا۔ اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو یقین جانیے وہ بھولی ہوئی چیز بھی ہمیں یاد آ جاتی ہے۔ بس بات صرف اتنی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا، اتنا فرق تو نہیں پڑتا۔ یہ ہمارا یقین ہوتا ہے، ہمیں مکمل یقین ہونا چاہیے اور ہمارا یقین جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے۔ اگر میرا یقین پختہ ہے نا تو میں نے درود شریف پڑھنا ہے تو میری چیز انشاءاللہ جو کھوئی ہوئی ہے وہ مجھے ضرور واپس مل جائے گی۔ مجھے اور کسی کے پاس جانا ہی نہیں پڑے گا، مجھے اور کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا، مجھے صرف درود شریف پڑھنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود بھیجا کرو۔ تو جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ درود شریف ہم کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ہم گھر کے کام کر رہے ہیں یا ہم باہر بازار گئے ہوئے ہیں سودا لینے، تو پھر بھی ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ ہر وقت ہماری زبان پاک ہوتی ہے، اس کے لیے اگر آپ وضو بھی نہ کیے ہوئے ہوں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس کے لیے تسبیح کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر باہر جا رہے ہیں تسبیح نہیں لے جا سکتے تو اپنے ہاتھوں پہ کر سکتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ ہمارا دین اسلام کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان بنایا گیا ہے۔ اللہ پاک نے بس بات صرف اتنی ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے، عمل کرنے کی ہی ساری بات ہوتی ہے۔ اگر عمل ہو جاتا تو ساری دنیا کی ہر مشکل آسان نہ ہو جاتی۔ اللہ پاک نے فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر ہم درود شریف پڑھنا اور اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہمارے سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک دن پڑھ لیا دوسرے دن بھول گئے، ایک دن پڑھ لیا دوسرے دن بھول گئے۔ یہ ہم نے عادت ڈالنی ہے۔ اگر آپ نے ایک دن پڑھا ہے تو آپ خود کو بھی انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی بار بار پڑھنے کی۔ درود شریف ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ ہم اسے چلتے ہوئے پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، لیٹے ہوئے پڑھیں، قبول ہی قبول ہے۔ اللہ پاک نے اس میں قبولیت کا شرف رکھا ہوا ہے۔ ہم درود پاک کو جس بھی حال میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن اللہ پاک نے اپنا خاص کرم کر رکھا ہے اپنے بندوں پر۔ جو آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ میں چاہ کر بھی اپنے الفاظ میں شکر ادا نہیں کر سکتی اس رب کریم کا جس نے اتنی پیاری زندگی دی ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک سے جتنے بھی میرے بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اگر ان کے معاملات میں کوئی مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں میں آسانیت عطا فرمائی۔
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سے پلیز میں آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دوں گی، کیونکہ میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں آپ سے اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات کہتی ہوں کہ میرا مقصد صرف آپ تک دین اسلام کی بات پہنچانی ہے، اور میں اپنی ڈیلی ویڈیو میں آپ تک کوئی نہ کوئی بات ہی پہنچا رہی ہوتی ہوں۔ آج درود شریف پڑھنے والا اللہ پاک کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور قیامت والے دن سب سے زیادہ قریب بھی اس بندے کے ہوں گے جو آپ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجتا ہے۔ اپنی زندگی میں اللہ پاک ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، کیونکہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں بہت ساری نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ان کا شکر ادا کرتے رہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تک میری بات پہنچ گئی ہوگی۔ دعا میں شامل کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔